سلمان کو احساس تھا کہ فاقیہ ساتھ ہے۔ اس نے بڑبڑانے کے انداز میں پوچھا، ہاں تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ وہ عامل قوی ہے لیکن اسے شکست دیا جا سکتا ہے، اس نے کہا، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی۔ تو میں ان لوگوں کو کہہ دوں کہ وہ مطمئن ہو جائیں؟ اور کیا، کہہ دو کہ ان کو اس روح کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ فاقیہ نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو، کمائی کا ایک نیا راستہ مل رہا ہے، پورے تہران میں تمہارا خوب نام ہو جائے گا، لوگ دور دور سے جھاڑ پھونک کرانے آئیں گے، خوب کمائی ہوگی، ایک سے ایک لڑکیاں بھی آئیں گی۔ آ گئی نا اپنی اوقات پر، سلمان نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر اس نے نسبتاً اونچی آواز میں زری سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، اس بدروح سے نمٹنا اب ہمارا کام ہے۔ پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ آغائی سلمان، کیا رہا، کوئی حل تلاش کیا؟ باہر آتے ہی خاتون خانہ نے دریافت کیا، جی ہاں، اس پوری کارروائی میں جو بھی ملوث ہے میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ نہ صرف اس کا منحوس سایہ دور ہو جائے گا بلکہ اسے سزا بھی دوں گا۔ اللہ آپ کو جزا دے، ہم تا زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے، وہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔ ہمیں اجازت دیجیے، 2-4 دن میں ہی آپ خوشخبری سن لیں گی۔ اس گھر سے نکلتے ہوئے اس نے فاقیہ سے کہا، اب کیا کرنا ہے یہ بتاؤ۔ اس بچے کی روح کو جس بدبخت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اس سے بچے کی روح کو آزاد کرانا ہے۔ وہ ملے گا کہاں؟ اس بات کا پتہ لگانا میرا کام ہے، تم گھر جا کر لمبی تان کر سو جاؤ، تمام کام سے فرصت پا کر میں تمہیں گھر سے لے لوں گی۔ میں اسی تلاش میں نکل رہی ہوں، وہ جہاں کہیں ہوگا میں اسے تلاش کر لوں گی۔ گویا شام تک کی چھٹی؟ میں نے کہا، نہیں، بس کچھ ہی دیر میں لوٹ آؤں گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر کچھ دیر سو لینا چاہتا تھا، اسی خیال سے تیز تیز چل رہا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے بھرے بازار میں ننگا کر دیا ہو۔ اپنے آپ سے شرم محسوس ہوئی تھی، اس لیے کہ سوق کی طرف سے وہ آتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ آج کے ایران میں اور اس وقت کے ایران میں بہت فرق ہے۔ اس وقت جتنی آزادی تھی اس کا 1% بھی اب نہیں۔ ہر دوسری عورت منی اسکرٹ میں نظر آتی تھی، کمر میں ہاتھ ڈال کر چلنا ایک عام سی بات تھی۔ وہ بھی ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سلمان کی رگوں میں خون کی روانی بڑھ گئی تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے سامنے آیا ہے کہ دیکھ لو، میں اب بھی تمہارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے زندہ ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ واقعی اس کا زندہ نظر آنا سلمان کے لیے گالی سے کم نہ تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا کہ رفیع اپنی کار میں جا بیٹھا اور لڑکی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ سلمان وہیں کھڑا پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ رفیع جا چکا تھا مگر اس کے اندر کا کوئی ابال کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے دوبارہ قدم بڑھا دیے۔ اس نے سوچ لیا تھا، زری جائے بھاڑ میں، پہلے میں اپنا بدلہ لوں گا، پھر اس کے مسئلے پر غور کروں گا۔ فاقیہ کو آتے ہی حکم دوں گا کہ وہ جا کر رفیع کی بہنوں کو کسی طرح اٹھا لائے۔ اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، انتقام کی آگ اب کچھ زیادہ ہی تپش دینے لگی تھی، سوزش ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ سلمان خود سے الجھتا بالآخر گھر تک پہنچ گیا۔ دروازہ رخسار نے ہی کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پوچھا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ تم نے تو مجھے پھنسا ہی دیا تھا، میں کوئی عامل کامل ہوں جو تم انہیں پکڑ لائی تھی؟ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، ان کو اس پریشانی سے تم ہی نجات دلا سکتے ہو۔ بابا بھی عملیات کرتے ہیں، ان کے حلقہ احباب میں ایک سے بڑھ کر ایک عامل کامل ہے، مگر بابا نے بتایا ہے کہ تم سب سے بلند مقام رکھتے ہو۔ اچھا، امو نے میرے متعلق ایسا کہا ہے؟ سلمان نے دلچسپی لے کر کہا، اور کیا، اگر یہ کام تم نے کر لیا تو یوں سمجھو کہ وہ لوگ میرے غلام ہو جائیں گے، اس نے لگاوٹ بھرے انداز میں کہا۔ سلمان کی اس کامیابی پر رخسار حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر سلمان نے اسے موقع نہیں دیا اور اسے باہر بھیج کر سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر وہ تو سر پر سوار ہو جانے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تشت میں قہوے سے لبالب بھرے فنجان لیے حاضر ہو گئی۔ سلمان نے فنجان اٹھا کر کہا، ایک کام کرو۔ کیا؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیا میری ہمراہی ناگوار لگ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تمہاری زری کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلمان نے کروٹ بدل لی۔ اس نے بھی اعتراض نہ کیا اور کمرے سے چلی گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ فاقیہ آ گئی۔ آتے ہی اس نے چہکتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ اس نے وہ مقام ڈھونڈ لیا ہے جہاں وہ بدبخت چھپا بیٹھا ہے، وہی جس نے اس معصوم بچے کو اپنی قید میں لے رکھا ہے۔
اسے تو سزا دینا ہی ہے، مگر اس سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے، میرا نجی کام، یعنی رفیع کو سزا دینا۔ تمہارے کہنے سے میں چلا تو آیا ہوں، مگر میرے دل میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ یوں بجھنے والی نہیں۔ سلمان نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو، یوں اس لہجے میں مجھ سے بات نہ کرو، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ رفیع سے نمٹنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر تم نے اس کی بہنوں کے بارے میں جو سوچا ہے اس سے تائب ہو جاؤ۔ خواہ جنات سے ٹکرانا مناسب نہیں، ان کی اپنی الگ قوت ہے۔ یوں کہو کہ تم بن فاتح کے قبضے میں جا کر بزدل ہو گئی ہو۔ سلمان کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ یہ دوسری بار تم نے مجھے تانا دیا ہے، اگر پھر ایسا تانا دیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ تم بدلہ لینا چاہتے ہو نا؟ چلو ابھی جا کر اس بدبخت سے دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ فاقیہ کا انداز جارحانہ ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں بھر اٹھی ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھو کہ عشق کی قوت بہت زیادہ ہے، عشق میں کوئی بھی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ وہ جن بھی اس کی ایک بہن سے پیار کرتا ہے وہ عشق میں اپنی جان دے بھی سکتا ہے، کیونکہ عشق بہت بری چیز ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اچھا تو موصوف عشق میں مبتلا ہے، اسی لیے اتنی تیزی دکھا رہے ہیں؟ سلمان نے ہنس کر کہا۔ جی ہاں، اگر حضور اسی طرح مسکراتے رہے تو میں ہر مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دوں۔ یہ جن بھی نوروز والے جن کی طرح حفاظت کرتا ہے اس گھر کی، فاقیہ نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ سلمان سمجھ رہا تھا کہ فاقیہ کو ناراض کر کے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ رفیع کو شکست دینے کے لیے اسے فاقیہ کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ نرم پڑ گیا۔ جانتے ہو، عشق میں تم انسان کتنا آگے بڑھ جاتے ہو، خدا کو بھی بھلا دیتے ہو، یا پھر خدا کو پا لیتے ہو، جیسے حافظ پیاری نے پایا تھا۔ حافظ شیرازی کا تو نام سنا تھا، مگر حافظ پیاری کا نام پہلی بار سن رہا ہوں، سلمان نے جواب میں کہا۔ تم تو جانتے ہو ارواح کے لیے کوئی سرحد نہیں، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ ایک دور میں ہند چلی گئی تھی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں سفلی کس نہج پر ہے، اس لیے کہ سنا تھا کہ وہاں ارواح خبیثہ بڑی تعداد میں رہتی ہیں، لیکن وہاں جا کر پایا کہ اللہ والے بھی اسی قدر ہیں۔ ایسے ہی ایک اللہ والے حضرت وارث علی شاہ کی زیارت کر لی تھی، ان کے یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ عشق کی قوت کیا ہوتی ہے، اگر وہ جن زیادہ عشق کا اسیر ہے تو کیا حیرت ہے۔ تم بھی تو میرے عشق کی سودائی ہو، سلمان نے ہنس کر کہا۔ نہیں جناب، ہم نے کبھی کسی سے عشق نہیں کیا، فاقیہ نے دکھے دل سے کہا۔ جس سے کیا اسے پا نہ سکی۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، جو میں بتا رہی ہوں وہ سنو۔ عشق کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سلمان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ غور سے سنو، کارخانہ قدرت میں کشش اور گریز کا ایک عجیب کرشمہ برسر عمل ہے۔ کسی بھی حرکت کی گہرائی میں جائیے تو کشش کی قوت یا گریز کا کام عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جسے گریز کہتے ہیں وہ بھی کشش کے ساتھ پیوستہ ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات کے اندر کام کرنے والے تمام معاملات کشش کی اندیکھی قوت پر قائم ہے۔ بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کی طرف لپکتا ہے، بکری گھاس کی طرف دوڑتی ہے، کبوتر کے غول میں پرواز کرتا ہے، اور باز کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ ہر نوع کا نر مادہ کی جانب ایک نامعلوم قوت کے زیر اثر کھنچتا چلا جاتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ مادے کے سب سے چھوٹے جزو ایٹم میں بھی ذرات کشش کے ایک نظام کے تحت آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ کشش کی یہ عجیب و غریب قوت دراصل خالق کائنات کی ایک صفت ہے جو تمام مخلوقات کے اندر کار فرما ہے۔ یہ قوت بندے اور خالق کے درمیان ایک ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر جب یہ قوت رونما ہوتی ہے تو ان کا شعور عالم اقدس کی طرف صعود کر کے اللہ تعالیٰ صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ خاصان خدا کی نظر میں کشش کے تمام کرشمے مجاز ہیں۔ مجاز میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، مجاز فنا ہے، لیکن مجاز جس حقیقت پر قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو لافانی ہے، اور اسی صفت سے تمام مجازی کرشمے متحرک رہتے ہیں۔ عشق حقیقی اس خدائی صفت کا دیوانہ ہوتا ہے اور اس کی نظر مجاز سے ہٹ کر حقیقت پر ہوتی ہے۔ انسانی زندگی خیالات پر رواں دواں ہے۔ زندگی کی تمام حرکات خیالات سے شروع ہوتی ہیں۔ جس نقطے پر خیال مرکوز ہو جاتا ہے وہ مظہر بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ علم خیال کے ماہر ہوتے ہیں، انہیں خیالات کو پڑھنے، خیالات کو منتقل کرنے اور خیالات کو تبدیل کرنے میں ید طولہ حاصل ہوتا ہے۔ اہل اللہ جب اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت فرماتے ہیں تو انسانی طبیعت اور بشری خصائل ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کو جو کشش مجازی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اس طرح کشش حقیقی اور مشاہدہ کراتے ہیں کہ عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
یہ کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے رکی جیسے جاندار ہو، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، یہ واقعہ ملک ہند کے صوبے یوپی کے شہر بارہ بنکی کا ہے، جو لکھنؤ نامی شہر کے قریب ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے جن کا نام حاجی وارث علی شاہ ہے۔ ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد سے اس واقعے کا تعلق ہے۔ حاجی وارث علی شاہ اولیاء اللہ میں بڑے صاحب حال و مقام بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی پیدائش کی خبر پہلے سے کئی بزرگوں نے دے دی تھی۔ شروع ہی سے طبیعت میں استغنا و توکل حد درجے غالب تھا۔ 10 برس کی عمر میں سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی اور اپنے پیر و مرشد کے حکم پر مختلف ممالک کی سیر کی۔ نسبت اویسیہ کے تحت بہت سے بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے اوپر نسبت عشق کا غلبہ رہتا تھا۔ حج پر تشریف لے گئے تو احرام پہننے کے بعد کوئی اور کپڑا نہیں پہنا، ہمیشہ احرام زیب تن رکھتے تھے۔ لوگ بطور خدمت آپ کو احرام پیش کرتے تھے اور آپ کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے مزاج و عادات میں حضرت عیسیٰ کی جھلک ملتی ہے۔ آپ کا قیام زیادہ تر یوپی کے شہر دیوا ضلع بارہ بنکی میں رہتا تھا۔ 1904 میں وصال پایا۔ آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ وارثی کہلاتے ہیں۔ سلمان بغور اس کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہو۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی، اس نے گفتگو آگے بڑھائی۔ ایک مرتبہ حاجی وارث علی کی خدمت میں 15-16 برس کا ایک لڑکا حاضر ہوا۔ اس لڑکے کا نام عبد الکریم تھا اور لکھنؤ کے کسی مدرسے میں پڑھتا تھا۔ لوگ اسے حافظ عبد الکریم کہتے تھے۔ حاجی صاحب نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، عاشق آیا، عاشق آیا۔ حافظ عبد الکریم نے بیعت کی درخواست کی جسے حاجی صاحب نے قبول فرما لیا۔ کچھ عرصے بعد حافظ عبد الکریم حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حافظ کو ایک کتاب دی اور فرمایا، اس کتاب کو روزانہ 2 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے حافظ کو شیرینی بھی دی۔ حافظ اس التفات سے بہت خوش ہوا۔ اس کتاب میں ایک کہانی تھی جس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک امیر کو ایک رئیس کی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ اس معاملے میں اسے بہت سے مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور وہ رات دن لڑکی کے گھر کے چکر کاٹنے لگا۔ برسوں اس کی یہی حالت رہی۔ اچانک اس کی ملاقات کسی درویش سے ہوئی اور وہ سکون اور فقیرانہ حالت میں ایک جگہ بیٹھ گیا، پھر فقیرانہ حالت اختیار کر لی۔ لڑکی کو اس تبدیلی کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ وہ اپنے مکان سے اس شخص کے پاس آئی تاکہ وجہ دریافت کرے۔ جواب میں عاشق امیر نے نہ جانے کیا کہا کہ وہ بھی گوشہ نشین ہو کر فقیر مشرب ہو گئی۔ دیوا میں حافظ کے رشتے کے چچا رہتے تھے۔ حافظ عبد الکریم خوشی خوشی یہ کتاب لے کر چچا کے مکان پر پہنچا اور سب کو بتایا کہ آج حاجی صاحب نے مجھے شیرینی کے ساتھ ہی کتاب مرحمت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ روزانہ اسے 2 مرتبہ پڑھا کرو۔ تمام اہل خانہ کو اشتیاق ہوا اور انہوں نے کتاب سننے کی فرمائش کی۔ حافظ نے کتاب سنائی اور پھر روزانہ اسے پڑھنے لگا۔ حافظ عبد الکریم کی چچی نے ایک روز کہا، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور باہر کے کسی شخص سے قرآن شریف پڑھوانا مناسب نہیں ہے۔ تم گھر کے لڑکے ہو، انہیں قرآن شریف پڑھا دیا کرو۔ چچا کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی 3 سپارہ پڑھتی تھی اور سب اسے پیاری کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ حافظ کی بے شعوری کا زمانہ تھا، لیکن اسے قرآن پڑھانے میں ایک خاص لطف آتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ پیاری قرآن شریف پڑھتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ پیاری یہ چاہتی تھی کہ حافظ وہ کتاب جو اسے حاجی صاحب نے عطا کی تھی وہ پڑھتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ حافظ عبد الکریم نے کچھ عرصے یہاں قیام کیا اور پھر اپنے موضع بڑا گاؤں چلا گیا۔ چند روز بعد حافظ کی بہن کی شادی طے ہوئی اور سب اعزاء و اقارب جمع ہو گئے۔ چچا صاحب بھی مائیں اہل خانہ تشریف لے آئے۔ تقریب کے خاتمے پر سب نے جانے کا قصد کیا تو چچی صاحبہ اور اہل خانہ کو حافظ کے والدین نے روکنا چاہا۔ چچی صاحبہ نے کہا کہ میرا تو رکنا ممکن نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کو اس شرط پر چھوڑ سکتی ہوں کہ حافظ عبد الکریم قرآن شریف پڑھایا کریں۔ حافظ کی والدہ نے فوراً کہا، وہ تمہارا ہی لڑکا ہے، بصر و چشم کلام پاک پڑھائے گا۔ حافظ نے نہایت جانفشانی سے کلام مجید پڑھانا شروع کیا اور بہت جلد ختم کرا دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حافظ عبد الکریم کی وارفتگی اور شیفتگی میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر وقت پیاری کی صورت اس کے سامنے رہے اور وہ قرآن شریف پڑھاتا رہے۔ حافظ کے یہ جذبات چھپے نہ رہ سکے۔ لوگوں نے سامنے تو کچھ نہ کہا، لیکن مخفی طریقے سے پیاری کے والدین کو اس بات کی خبر کر دی۔ ایک روز اچانک کہار سواری لے کر پہنچے۔ یہ وقت حافظ پر قیامت سے کم نہ تھا۔ پیاری سے جدائی کا خیال اس کے دل پر نشتر کا کام کر رہا تھا۔ پیاری کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔
تمام خواتین دونوں کی حالت دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ پیاری نے حافظ عبدالکریم سے کہا، آپ دیوہ شریف کب آئیں گے؟ حافظ نے بے قرار ہو کر کہا، تمہارے جانے کے بعد میں بھی پہنچوں گا۔ حافظ عبدالکریم اگلے ہی روز دیوہ شریف پہنچ گیا۔ حافظ اور پیاری کے درمیان پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ قرآن مجید ختم ہونے کا تذکرہ اپنی والدہ سے نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ ابھی کچھ سپارے باقی ہیں۔ پیاری نے یہ بات حافظ کے پہنچنے پر اپنی والدہ کو بتائی تو حافظ نے کہا، میں روز آ کر پڑھا دیا کروں گا۔ چچی نے حیرانی سے کہا، اپنے گاؤں سے یہاں اتنی دور تم آ کر کیسے پڑھاؤ گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ حافظ نے کہا، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور لوگوں سے کیا مطلب، خدا تعالیٰ تو دلوں اور نیتوں کا دیکھنے والا ہے۔ حافظ عبدالکریم روزانہ بعد نماز مغرب اپنے گھر سے چلتا اور 9 بجے تک دیوہ شریف پہنچ جاتا، پھر قرآن مجید پڑھاتا۔ جب رات کچھ باقی رہتی تو وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑتا اور نماز فجر گھر پر ادا کرتا۔ 2-2.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب دیوہ شریف کے لوگوں میں اس بات پر چہمگوئیاں ہونے لگی۔ پیاری کے والد عبدالرؤف ریاست جہانگیر آباد میں ملازم تھے۔ وہاں سے گھر آئے اور سخت تاکید کی کہ حافظ عبدالکریم ہمارے گھر نہ آئے۔ اس رات حافظ قرآن مجید پڑھانے پہنچا تو اسے منع کر دیا گیا۔ پیاری کتاب دینے کے بہانے دروازے پر آئی اور چپکے سے کہا، سب کا خیال ہے کہ اس مکان کی بالا خانے پر جن رہتے ہیں۔ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو جن کا بھیس بدل کر آیا کرو، لیکن کسی کو خبر ہو گئی تو جان پر آ بنے گی۔ حافظ نے کہا، ان کی پرواہ نہیں، میں 2-3 دنوں میں انتظام کر کے آتا ہوں۔ حافظ عبدالکریم نہایت پریشانی کے ساتھ دل پر بوجھ لیے واپس ہوا۔ وہ دل ہی دل میں پیاری کی ذہانت کی داد دیتا رہا تھا، جس نے یہ ترکیب سوچ کر ملاقات کی راہ سجھائی تھی۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ضرور جن بن کر جائے گا، اصل جنات اسے مار ہی کیوں نہ ڈالے۔ حافظ عبدالکریم چپکے سے لکھنؤ پہنچا اور مختلف قسم کے عطر، اگربتی، شیرینی، کوئلے اور دیا سلائیاں خریدی۔ 2 ہاتھ لمبی موٹی موٹی 7-8 سلاخیں لوہے کی بنوائیں جس کے ذریعے بالا خانے پر چڑھ سکے۔ رات کے وقت وہ تمام سامان لے کر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بالا خانے پر چڑھا۔ بالا خانے پر کسی جگہ اگربتی سلگائی، کسی جگہ لوبان جلایا اور کہیں عطر و گلاب چھڑکا۔ پورا بالا خانہ خوشبویات سے مہک اٹھا۔ اچانک حافظ کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ زینے کے راستے نیچے اترے گا تو جن بننے کا ڈرامے میں اصلیت کا رنگ نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ کوٹھے پر سے صحن میں کود گیا۔ آواز سنتے ہی گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ خواتین حواس باختہ ہو کر چیخنے لگی۔ پیاری کی والدہ نے چراغ گل کر دیا تاکہ جن کی صورت دیکھ کر بچے ڈر نہ جائیں۔ حافظ نے دالان میں پہنچ کر کہا، تم روز کہتی تھی کہ جن کی صورت نہیں دیکھی، چراغ جلاؤ اور ہماری شکل دیکھو۔ پیاری کی والدہ نے کانپتے ہوئے کہا، خدا را رحم کیجیے، ہم آپ کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ حافظ نے آواز بدل کر تیز لہجے میں کہا، ہمارے آنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہاری لڑکی قرآن پاک پڑھتی تھی تو ہم بھی سنا کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ 3 دن سے وہ لڑکا حافظ پڑھانے نہیں آ رہا اور ہمیں تلاوت قرآن سننے کو نہیں مل رہی؟ پیاری کی والدہ نے ہمت کر کے جواب دیا، حافظ کو ہم نے اپنی بدنامی کی وجہ سے منع کر دیا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف سننا چاہتے ہیں تو جس وقت آپ حکم کریں لڑکی اسی وقت تلاوت کر دیا کرے گی۔ حافظ نے جن کی آواز میں کہا، ہمیں قرآن شریف سننے سے مطلب ہے، حافظ کے آنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم روزانہ رات کو آئیں گے اور تلاوت سنیں گے۔ حافظ روزانہ رات کو بالا خانے پر چڑھ کر جاتا، خوشبو جلاتا اور پھر نیچے کود پڑتا تھا۔ قرآن شریف سننے کے بعد زینے کے راستے بالا خانے پر پہنچ کر واپس چلا جاتا تھا۔ جن کے واقعات کی شہرت تمام بستی میں ہو گئی۔ کسی نے حاجی وارث علی کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں ہاں، پڑھا لکھا جن ہے، پڑھا لکھا جن ہے۔ ان الفاظ سے سب نے یہی مطلب اخذ کیا کہ کوئی عالم فاضل جن ہے۔ اصل بات کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا۔ ایک روز حافظ عبدالکریم نے تلاوت قرآن شریف کے بعد پیاری سے کہا، میں چند روز کے لیے لکھنؤ جا رہا ہوں تاکہ جن بننے کا سامان لاؤں، اگر تمہیں کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ۔ پیاری نے عقیق البحر کی تسبیح کی فرمائش کی۔ حافظ کا خیال تھا کہ سب گھر والے سو رہے ہیں، لیکن پیاری کی والدہ جاگ رہی تھیں اور انہوں نے یہ گفتگو سن لی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بالا خانے کے جنات کو حافظ عبدالکریم نے عملیات کے ذریعے قابو کیا ہوا ہے اور ان کی مدد سے روزانہ یہاں پیاری سے ملنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے تک محدود رکھی اور حافظ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ حافظ کئی ماہ تک جن کی شکل میں پیاری کے گھر جاتا رہا۔ 3 ماہ بعد مہمان بن کر چچا کے گھر پہنچا تو خلاف معمول پیاری کی والدہ نے اسے حافظ کے سامنے آنے سے منع کر دیا۔
حافظ کچھ دیر تک پریشان بیٹھا رہا لیکن پیاری سامنے نہ آئی۔ پھر نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ اچانک وہ کمرے سے نکل کر حافظ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بڑی بہن نے کہا، تم کیوں باہر آئیں؟ اماں جان نے باہر آنے سے منع کیا تھا۔ پیاری نے کہا، اماں جان کی بات خلاف عقل ہے۔ حافظ عبدالکریم رشتے میں میرے بھائی ہیں اور مجھے قرآن شریف پڑھایا ہے۔ اگر اب ان سے پردہ کروں گی تو اس میں میری بدنامی ہے۔ اچانک پردہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ پیاری کی یہ منطق سن کر تمام خواتین دم بخود رہ گئیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حافظ کی طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر جانے لگا۔ پیاری کی والدہ نے بہت روکا لیکن حافظ نہ رکا۔ تمام راستے اس واقعے کا خیال اسے پریشان کرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ اب جن کی شکل میں آ کر ان لوگوں کی خوب اچھی طرح خبر لے گا۔ راستے میں بے اختیار ہو کر واپس پیاری کے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ حافظ کے جانے کے بعد پیاری کی والدہ نے اس کی خوب پٹائی کی ہے۔ یہ سن کر وہ مزید بدحواس ہو گیا۔ منصوبے کے مطابق حافظ اسی رات بالا خانے پر چڑھ کر صحن میں کودا۔ اس نے گزشتہ دن اہل خانہ سے جن کی آواز میں کہہ دیا تھا کہ چند روز کے لیے ہم اجمیر شریف جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مہمان بن کر اگلے روز چچا کے گھر جانا چاہتا تھا۔ اہل خانہ اس خلاف اطلاع آمد پر حیران ہوئے۔ حافظ نے جن کی آواز میں غصے کا تاثر پیدا کر کے کہا، تم نے لڑکی کا پردہ حافظ سے کیوں کرایا اور حافظ کے جانے کے بعد اس کو کیوں مارا؟ ہمیں اس واقعے کی خبر ہو گئی ہے، اس لیے ہم اجمیر شریف سے فوراً واپس آئے ہیں۔ یہ بات جان لو کہ ہم حافظ کے قبضے میں ہیں اور جو کچھ وہ حکم دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے۔ ہمیں تمہاری اس حرکت سے بہت رنج ہوا ہے، اب حافظ تمہارے گھر نہیں آئے گا۔ سارے گھر والوں کے اوسان خطا ہو گئے، طرح طرح سے خوشامد کرنے لگے تاکہ خطا بخش دی جائے، لیکن حافظ بشکل جن نہ مانا۔ اگلے دن حافظ عبدالکریم مہمان بن کر پیاری کے مکان کے برابر میں ایک اور عزیز کے ہاں ٹھہرا۔ پیاری کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ حافظ آیا ہے اور کسی دوسرے عزیز کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے تو جنات کے ڈر سے انہیں بہت پریشانی ہوئی۔ کئی بار خادماؤں کو بھیجا کہ حافظ کو بلا لائیں، لیکن حافظ نے آنے سے انکار کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، چنانچہ جب افطار کا وقت ہوا تو انہوں نے افطار بھی بھیجا۔ حافظ نے افطاری میں سے روزہ کھولا، اس خیال سے کہ افطاری کی تیاری میں پیاری کے ہاتھ لگے ہوں گے، پھر اس افطاری میں کہیں اور سے آئی ہوئی افطاری ملا کر چچی کے گھر واپس کر دی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حافظ نے ان کے گھر کی افطاری نہیں کھائی تو ناراضگی دور کرنے کے لیے رات کو خود گئیں اور زبردستی ساتھ لے کر آئیں۔ کھانے کے لیے بٹھایا اور پیاری سے کہا کہ وہ حافظ کے لیے کھانا لے آئے۔ حافظ عبدالکریم نے پیاری کے خیال میں کھانا شروع کیا تھا کہ اچانک چچی صاحبہ کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ وہ سب گھر والوں کو مارنے لگیں، لیکن حافظ اور پیاری کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ مارتے مارتے وہ کنویں کی طرف دوڑیں، لوگوں نے فوراً پکڑ لیا۔ نصف شب تک چچی صاحبہ کا دماغی توازن اسی طرح خراب رہا۔ پیاری نے گھبرا کر حافظ سے پوچھا، کہیں آپ نے تو کچھ نہیں کروایا؟ حافظ عبدالکریم نے جواب دیا، یقین جانو میں نے کچھ نہیں کیا، شاید حرارت قلب زیادہ ہونے سے حواس پر اثر پڑا ہے۔ پیاری کی بڑی بہن نے حافظ سے کہا، آپ ایک خط والد صاحب کے نام لکھ دیں تاکہ ملازم کے ہاتھوں بھیج کر جہانگیر آباد سے انہیں بلا لیا جائے، کیونکہ والدہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ نے خط لکھ دیا، لیکن اس بات کا اندیشہ اسے پریشان کیے ہوئے تھا کہ پیاری کے والد جہانگیر آباد سے آ گئے تو نہ جانے کیا حالات پیش آئیں۔ اس نے عظمت نامی ملازم کو الگ لے جا کر پوچھا، عظمت تم جانتے ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عظمت نے کہا، مجھے سب معلوم ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے اور آپ کے قبضے میں جو جنات ہیں وہ انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ جب تک یہ لوگ آپ کو راضی نہیں کریں گے اسی حالت میں رہیں گے۔ حافظ دل میں خوش ہوا کہ عظمت کو بھی جنات کی کارروائی کا قائل ہے۔ اس نے کہا، میں جنات کو بہت سمجھا رہا ہوں لیکن وہ مانتے نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم خط لے کر جاؤ اور وہ تمہارے خلاف بھی کارروائی کریں۔ عظمت خوف کے مارے کانپنے لگا۔ حافظ نے کہا، ایسا کرو کہ جب تمہیں خط ملے تو تم باہر جاتے ہی زمین پر گر کر لوٹنے لگنا، گویا تمہارے اوپر بھی جنات مسلط ہو گئے ہیں۔ اس طرح تم خط لے جانے سے بچ جاؤ گے اور لوگ سمجھیں گے کہ تمہارے اوپر بھی جنات مسلط ہو گئے ہیں۔ عظمت نے ایسا ہی کیا، خط لے کر کچھ دور چلا اور پھر زمین پر گر کر لوٹنے اور چیخنے پکارنے لگا۔ جو قریب گیا اس کو زوردار تماچا رسید کر دیا۔ پیاری کے ایک عزیز آئے ہوئے تھے اور پیاری کی والدہ کی طبیعت بحال کرنے کی ترتیبیں کر رہے تھے۔ شور سن کر باہر آئے اور یہ منظر دیکھ کر کہا، مستورات کی حالت پہلے خراب ہے، ایک مرد تھا اس کا بھی یہ حال ہو گیا ہے۔ حافظ نے تو حد کر دی ہے، تمام گھر والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ حافظ کے پاس آئے اور کہا، بھائی ان کی غلطی کو معاف کرو، کیا کسی کا خون کر کے خوش ہوگے؟ مستورات بے پردہ ہو جائیں گی تب تمہیں چین آئے گا؟
ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عظمت اٹھ کر گھر میں آیا اور کہا، اگر کسی نے حافظ عبدالکریم کے خلاف کوئی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پیاری کی والدہ نے، جن کی طبیعت اس وقت کسی قدر بہتر ہو گئی تھی، کہا، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گی، بلکہ جو وہ کہیں گے کیا جائے گا۔ حافظ عبدالکریم صبح کے وقت اپنے گھر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ پیاری کی ایک قریبی عزیز بھی تھے۔ ان سے حافظ کی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں جہانگیر آباد پیاری کے والد کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ میں رات کے واقعے کا ذکر کروں گا اور ان پر زور دوں گا کہ وہ اپنی لڑکی کی تم سے شادی کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو سوائے رسوائی کے علاوہ کسی نہ کسی کا خون ہو جائے گا۔ حافظ عبدالکریم ان کے ساتھ جہانگیر آباد چلا گیا۔ پیاری کے عزیز نے تمام واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ حافظ کے قبضے میں 2 جن بھی ہیں۔ پیاری کے والد تمام واقعہ اور جنات کا تذکرہ سن کر طیش میں آ گئے اور کہا، چاہے کچھ ہو جائے ہرگز شادی نہیں ہوگی۔ پھر حافظ سے نہایت برہمی میں انہوں نے کہا، جنات کے تم نے قابو میں کر لیے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ خدائی قبضے میں کر لیے ہیں؟ سارے گھر کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اسی وقت گھر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جنات ہمارا کیا کر لیتے ہیں۔ حافظ عبدالکریم نے نہایت اطمینان اور بے پرواہی سے جواب دیا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنات تو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، چاہیں تو ابھی اور یہی تماشا دیکھ لیجئے۔ غیر متوقع جواب سن کر پیاری کے والد کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ گھبرا کر کہنے لگے، کیا یہاں بھی تم اپنے گھرانے کو بے آبرو کرو گے؟ حافظ نے کہا، آپ لوگ خود ہی جنات سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو انہیں روک رکھا ہے۔ اس وقت تو جنات میرے ساتھ موجود ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ پیاری کے والد نے کہا، خدا کے لیے معاف کر دو، 3 دن بعد مجھ سے ملنا، میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گا۔ حافظ عبدالکریم تیسری روز جہانگیر آباد پہنچا اور پیاری کے والد کے پاس بہت سے لوگ مہمان تھے جو ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ کسی نے حافظ سے بات نہ کی۔ حافظ واپس اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا تو پیاری کے ایک رشتہ دار ساتھ ہو لیے۔ دوران سفر انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہاری وجہ سے خون ہونے والا ہے۔ حافظ کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے والد اور چچا کو تم دونوں کے جذبات کا علم ہو گیا ہے۔ شرفا میں اس قسم کے واقعات سے بڑھ کر کوئی باعث شرم نہیں ہوتی، اس لیے تمام رشتہ داروں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ لڑکی کو مار دیا جائے تاکہ مزید بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کام کے لیے ابھی ابھی دونوں بھائی دیوا شریف گئے ہیں۔ حافظ عبدالکریم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پیاری کے عزیز نے حافظ کو مشورہ دیا، میاں اب تو تمہارا زندہ رہنا لا حاصل ہے، تمہیں بھی اپنی جان کا نذرانہ دے دینا چاہیے۔ حافظ عبدالکریم نے اپنے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اسی وقت دیوا شریف کو چلا جہاں پیاری کا گھر تھا۔ راستے بھر طرح طرح کے خیالات اس کے دل و دماغ پر چھائے رہے۔ بار بار اس کے دل سے یہی آواز آتی کہ پیاری کے پاس زندہ رہنا بیکار ہے، تم کو بھی جان دے دینی چاہیے اور اسی کے گھر میں جو کنواں ہے اس میں کود کر چراغ زندگی گل کر دینا چاہیے۔ حافظ عبدالکریم سپہر کو دیوا شریف میں پیاری کے مکان پر پہنچا تو وہاں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور دروازہ بند تھا۔ یہ خاموشی اسے موت کا سناٹا محسوس ہوئی اور یہ خیال بن گیا کہ پیاری اس دنیا میں نہ رہی۔ حافظ نے کئی چکر مکان کے لگائے لیکن کھڑکی کھلی دکھائی دی اور نہ کوئی دروازہ۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ بوقت افطار حافظ نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حافظ عبدالکریم نے الا اللہ کا نعرہ لگایا اور مکان کے اندر داخل ہو کر سیدھا کنویں تک جا پہنچا اور سر کے بل کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی ایک عجیب معاملہ ہوا۔ حافظ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو سنبھال لیا ہے، اور جب وہ نیچے پہنچا تو اس کا سر اوپر اور پیر نیچے تھے۔ پھر بھی اس کے دونوں ہاتھوں میں سخت چوٹ آئی اور ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دوسرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ کر باہر نکل آئی۔ اتفاقاً پیاری کی والدہ نے حافظ کو کنویں میں چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے شور مچا کر رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو جمع کر لیا۔ رشتہ داروں نے پیاری کو ایک کمرے میں بند کر کے قفل لگا دیا اور کنویں میں اینٹیں اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ شور و غل اتنا زیادہ ہوا کہ ہر طرف اطلاع پھیل گئی۔ سید معروف شاہ وارثی دیگر معززین شہر کو لے کر حافظ کی اعانت کے لیے پہنچے۔ پیاری کی والدہ پر اظہار ناراضی کیا اور کنویں کے قریب پہنچ کر آوازیں دیں۔ کنویں کے اندر حافظ گھٹنوں تک پانی میں کھڑا ہوا تھا۔ ادھر پیاری کمرے میں چیخ رہی تھی کہ آج تم لوگوں نے حافظ بھائی کی جان لے لی، اب تو خدا را دروازہ کھول دو۔ یہ آواز حافظ کے کانوں میں پہنچی تو اس کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پوری قوت سے آواز لگائی، میں زندہ ہوں، جلدی سے نکالو۔ حافظ کو باہر نکالا گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک نعرہ مستانہ لگایا، مزہ ہے پیاری کا۔ سید معروف شاہ حافظ کو اپنے مکان پر لائے، 2 پھٹکری پلائی اور کہا،
میں کہاروں کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں پالکی میں بٹھا کر گھر چھوڑ دیں گے۔ لڑکی کے والد جہانگیر آباد سے آنے والے ہیں، نہ جانے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ لڑکی کا معاملہ ہے، اس لیے تمام بستی والے بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ حافظ نے کہا، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو جان دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جان جانے سے رہ گئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ حافظ کے ایک رشتہ دار اسے اپنے گھر لے گئے۔ اسی رات پیاری کے والد بھی جہانگیر آباد سے آ گئے۔ حافظ کی حالت عجیب تھی، اسے نہ چوٹ کا احساس تھا اور نہ تکلیف کا خیال۔ وہ پوری رات جاگتا رہا۔ صبح کو یہ اطلاع زبان زد عام ہوئی کہ حاجی وارث علی شاہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس زمانے میں عبدالکریم کا حاجی صاحب کے بارے میں صرف یہ خیال تھا کہ حاجی صاحب ایک پیر ہیں جن کا سب لوگ حکم مانتے ہیں۔ حافظ حاجی صاحب سے بیعت ہو گیا تھا، لیکن مرتبہ ولایت کا ادراک و احساس نہ تھا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ لوگ جب اس معاملے کی اطلاع انہیں دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اسے دیوہ شریف سے باہر نکلوا دیں۔ حافظ نے ان تمام لوگوں سے جو حاجی صاحب سے قربت رکھتے تھے طرح طرح کی خوشامد کی اور بڑی منت سماجت سے کہا، خدارا سفارش کر کے مجھے دیوہ شریف سے نہ نکلنے دینا، لیکن جو بھی یہ بات سنتا کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ صبح 8 بجے سید معروف شاہ وارثی اور دیگر معززین شہر حاجی صاحب کے استقبال کے لیے پہنچے۔ حاجی صاحب ان لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، کیوں حافظ کنویں میں کود پڑا؟ کیوں ایسا کہا جو وہ کود پڑا؟ پھر سید معروف شاہ سے مخاطب ہوئے، سنا محبت ایسی تو ہو جیسی حافظ کو ہے۔ سید معروف شاہ نے تمام رویداد عشق بیان کی تو حاجی صاحب نے فرمایا، پاک محبت ہے، پاک محبت، مگر دنیا کے لوگ نہیں مانیں گے اور ان کی بدنامی ہوگی۔ حافظ عاشق ہے، حافظ عاشق ہے۔ جب لوگوں نے حاجی صاحب کی یہ باتیں سنی، حافظ کی طرفداری میں بولنا شروع کر دیا۔ حافظ کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہمت کر کے حاجی صاحب کے پاس پہنچا۔ اقامت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ خادم نور محمد شاہ نے حافظ کے آنے کی اطلاع دی۔ حاجی صاحب نے فرمایا، حافظ مستان، حافظ مستان۔ حافظ اندر داخل ہوا تو حال یہ تھا کہ وہی خون آلود کپڑے جسم پر تھے جو کنویں میں گرتے وقت پہنے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، حافظ ضبط نہیں ہوا، کنویں میں کود پڑے، کون سا ہاتھ ٹوٹا؟ یہ کہتے کہتے حاجی صاحب نے حافظ کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو ہڈی اپنی جگہ بیٹھ کر بالکل جڑ گئی، چوٹ کا اثر ختم ہو گیا۔ حاجی صاحب نے کہا، حافظ وہ لوگ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، اب ان کے گھر نہیں جانا۔ حافظ نے یہ حکم سن تو لیا، لیکن دل نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کے در کو چھوڑ دے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے عزم کو دہرایا، میں ضرور جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ حافظ صاحب نے کئی مرتبہ زور دے کر کہا، تم نے نہیں جانا، وہ لوگ مار ڈالیں گے۔ حاجی صاحب سے رخصت ہو کر حافظ باہر نکلا تو دیوان کی شوق اس قدر شدت اختیار کی کہ بے تابانہ پیاری کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور دھکے دے کر نکال دیا۔ بعد ازاں پیاری کے گھر والوں نے کئی چوکیدار مقرر کر دیے تاکہ حافظ مکان کی طرف نہ آئے۔ نیز کئی عورتیں بھی ہمہ وقت پیاری کے ساتھ لگی رہتی تھیں۔ ایک روز حافظ بیتابی کے عالم میں صدا لگاتا ہوا پیاری کے گھر پہنچ گیا۔ اسی وقت پیاری بھی دوڑتی ہوئی چھت پر چڑھ گئی۔ عورتوں نے اسے پکڑا اور کھینچتی ہوئی نیچے لے گئی۔ مکان کے زینے کو توڑ کر گرا دیا گیا۔ حافظ عبدالکریم کی حالت دیوانگی یہ ہو گئی تھی کہ اس کا نام حافظ پیاری رکھ دیا گیا۔ لوگ اسے مذاقاً کہتے، حافظ پیاری نے کہا ہے کہ میرے نام سے 100 جوتے مارو۔ پیاری کا نام سن کر حافظ بصر و چشم سر جھکا کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے جوتے مارتے۔ حاجی صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی تو حافظ کو بلا کر کہا، حافظ تم کسی کے کہنے سننے میں نہ آیا کرو اور نہ کسی کا اعتبار کرو، جب وہ خود آ کر کہے تو یقین کیا کرو۔ حافظ عبدالکریم پیاری کے مکان کی گرد طواف کرتا اور مختلف صدائیں لگاتا رہتا۔ حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ ارشاد فرماتے، جاؤ شاہ منعم صاحب کے مزار پر صدا لگاؤ۔ چنانچہ حافظ اکثر شاہ منعم صاحب کی مزار پر حاضر ہو کر صدائیں لگاتا اور دیوان حافظ کے اشعار پڑھتا۔ ایک روز اس نے پیاری کے مکان کا طواف کیا اور صدا لگائی تو پیاری کی والدہ دیگر عورتوں کے ساتھ لے کر حاجی صاحب کے پاس پہنچی اور کہا، حضرت حافظ ہمیں بدنام کرتا ہے اور ہماری لڑکی کا نام سب کے سامنے لیتا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، اگر وہ ایسا ہے تو ہم اسے ابھی دیوا سے نکلوا دیتے ہیں۔ خادم نور محمد شاہ کو حکم دیا اور حافظ کو پکڑ کر ابھی لے آؤ۔ نور محمد شاہ نے یہ واقعہ حافظ کو بتایا تو حافظ ایک چاقو اپنے ساتھ لے کر گیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر حاجی صاحب نے اسے دیوا شریف سے نکلنے کا حکم دیا تو وہ اسی چاقو سے خود کو ہلاک کر لے گا۔ حافظ حاجی صاحب کے پاس پہنچا
تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے حافظ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی۔ اسی زمانے میں حافظ اکثر پتنگ اڑاتا اور جان بوجھ کر پتنگ پیاری کے گھر میں گرا دیتا، پھر یہ کہتے ہوئے مکان پر جا پہنچتا کہ ہماری پتنگ آ گری ہے۔ کئی بار وہاں سے خوب زد و کوب کر کے باہر نکالا گیا۔ حاجی صاحب نے حافظ کو بلا کر کہا، حافظ تم ہمارے کوٹھے پر پتنگ اڑایا کرو۔ راہ عشق میں آلام و مصائب برداشت کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ طرح طرح کے واقعات و معاملات پیش آتے رہے۔ ایک روز حاجی وارث علی نے حافظ عبدالکریم سے کہا، حافظ تم ہماری صورت دیکھا کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ حافظ نے کہا، حضور دنیا میں اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، کس کو دیکھوں؟ اگر آپ اس سے زیادہ حسین ہوتے تو آپ کو دیکھتا۔ یہ جواب سن کر حاجی صاحب مسکرائے اور حافظ کو گلے لگا کر فرمایا، عاشق کے سوا کسی کی جرت نہیں کہ ایسی بات کہہ سکے۔